الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، رمضان المبارک کے تفہیم دین کورس کی دروس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا جو پہلا درس ہے یہ انتہائی اہم درس ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ پورے قرآن کریم میں یہ آیت دین اسلام کی تمام بنیادوں کے لیے اتنی جامع آیت ہے کہ اسی کی جامعیت کے نتیجے میں مفسرین نے اس آیت کو آیت البر کا نام دیا ہے۔ بر نیکی کو کہتے ہیں، یعنی یہ نیکی والی آیت ہے۔ گویا اسلام جس چیز کو نیکی قرار دیتا ہے، جس چیز کو دین کی بنیاد قرار دیتا ہے، وہ سب کچھ اس آیت نے بیان کر دیا ہے۔ دین اسلام صرف عبادات کا بھی نام نہیں ہے، یہ کچھ پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے کہ کچھ کام کر کے ہفتے میں ایک دن یا دن میں کئی بار اور بس بات ساری ختم ہو جائے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ایک جامع نظام بندگی ہے۔ اور اسلام پورے کا پورا اپنے اندر انسانی زندگی کو سمونا چاہتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ وہ چاہتا ہے بلکہ اسلام انسانی زندگی کے لیے، یعنی پوری انسانی زندگی کے لیے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے، اور جس چیز کے ساتھ دنیا میں انسان کا تعلق ہے اس کے ساتھ اسلام کا بھی تعلق ہے۔ اس کی جامعیت کے حوالے سے یہ بات بالکل انڈرسٹوڈ ہے اور معلوم ہے کہ اسلام نے ہماری زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جس کے لیے کوئی طریقہ نہ بتایا ہو۔
یعنی ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، کھانے کا طریقہ بتایا، پینے کا طریقہ بتایا، بیٹھنے کا طریقہ بتایا، حتیٰ کہ یہ دین اتنی باریکی تک جاتا ہے کہ باتھ روم میں جانے کا طریقہ بتاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے جسم کی صفائی کیسی کرنی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ باتھ روم میں جاتے ہوئے کون سے پاؤں کو آپ نے پہلے اندر لے جانا ہے۔ یہ بتایا ہے نا، بایاں پاؤں اندر لے جانا ہے پہلے، دایاں پاؤں بعد میں لے جانا ہے، اور جب نکلنا ہو تو دایاں پاؤں پہلے نکالنا ہے اور بایاں پاؤں اس کے بعد نکالنا ہے۔ اتنی باریکی تک، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ ایسی جگہ پر آپ بیٹھیں کہ آپ کے کپڑے بھی گندے نہ ہو اور آپ کا جسم بھی گندگی سے بچ جائے، اور جسم کی صفائی کا پورا طریقہ بتاتا ہے۔ اور ہماری زندگی میں کوئی کام، کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ ہم عبادت پر ایک مستقل یہاں درس دیں گے تو اس میں یہ ساری چیز آ جائیں گی کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ یہاں اسلام کی جامعیت کے حوالے سے جو آیت البر کی روشنی میں بات ہے، آیت کا ترجمہ بھی واضح طور پر ابھی آ جائے گا۔ اس سے پہلے آپ 4 چیزوں کو سمجھ لیں۔ 4 یہ اسلام کی پورے نظام کے لیے بنیاد ہے۔ 4 چیزیں، یہ 4 چیزیں ایسی ہے کہ جن میں سے ایک بھی نامکمل ہو، ایک بھی ادھورا ہو تو گویا آپ کا اسلام مکمل نہیں ہے، آپ کا دین مکمل نہیں ہے، آپ کی نیکی مکمل نہیں ہے، آپ کی عبادت مکمل نہیں ہے۔ پہلی چیز وہ ہے اعتقادات، یعنی ہمارا عقیدہ۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں۔ یہ جتنی بھی ایمانیات کی بات ہے، کتاب و اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ ساری چیزیں جو یہاں بیان ہوئی ہے، ان کو، اس ایمان کو، توحید کا عقیدہ بالکل پکا اور مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پر پورے کا پورا یقین ہونا چاہیے، اور اللہ کی وحدانیت کا یقین اور وحدانیت کا عقیدہ، یعنی ہمارا عقیدہ درست ہو، ٹھیک ہو، جیسے قرآن و سنت نے ہمیں عقیدہ بتایا ہے اسی طرح ہم عقیدہ رکھیں۔ دوسری چیز اس کے بعد جو آ رہی ہے فوراً، وہ ہے ہماری عبادات۔ یہ جو 4 فرائض ہے ہم پر ایمان کے بعد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام عبادتوں کو ٹھیک ادا کرنا، صحیح طریقے سے ادا کرنا، ان تمام، یعنی ان 4 عبادتوں کو دین کا ستون کہا گیا ہے کہ فیلرز ہے، یہ ستون ہے۔ جس طرح ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، اسی طرح ان ستونوں کے بغیر دین کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو لوگ اپنے بلڈنگ کے فیلرز کھڑے کر دیتے ہیں اور ان فیلرز کا میٹیریل ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ ظاہر بات ہے وہ بلڈنگ کو اٹھا نہیں سکتی۔ اس لیے ان عبادتوں کو جو فرائض ہے، اور اس کے ساتھ سنت اور واجب اور نوافل، ساری چیزیں جو عبادات کے ساتھ متعلق ہے، ان کو ٹھیک کرنا ہے، صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، اور پورے کا پورا اپنے میٹیریل، یعنی اس کا میٹیریل کیا ہے، فرائض، واجبات، سنت، مستحب، ساری چیزوں سے ان عبادتوں کو لیس ہونا چاہیے، صحیح طریقے سے ادائے کامل کے ساتھ ان کو ادا کرنا، یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز وہ ہے ہمارے معاملات، ہمارا کاروبار، دنیا کی زندگی میں جتنے بھی ہم معاملے کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لین دین ہوتا ہے، خرید و فروخت ہوتا ہے، کاروبار کرنا ہوتا ہے، چیزیں بیچنی ہوتی ہے، بنانی ہوتی ہے، سپلائی کرنا ہوتا ہے، یہ جتنے بھی کاروباری تعلق ہے، انسانی زندگی چلانے کے لیے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم وعدے کرتے ہیں، ہم امانتیں رکھتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، اس میں وہ ساری چیزیں جھوٹ سے محفوظ ہونی چاہیے، دھوکے سے، وعدہ خلافی سے، خیانت سے، چوری سے، دھوکہ دینے سے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سے ہمارے معاملات بالکل صاف ستھرے ہو، ہم بالکل پکے، یعنی ایسے ہو، ہم ایسے مضبوط
مورال رکھنے والی، مضبوط اخلاق رکھنے والے، ہمیں لاکھوں کا نقصان ہو، کروڑوں کا نقصان ہو، لیکن ہمارے معاملات خراب نہ ہو۔ یہ تیسری چیز، یعنی اعتقادات، عبادات، اور تیسرے نمبر پہ معاملات، چوتھے نمبر پہ اخلاقیات ہے۔ اخلاق وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر پوری دین کی عبارت کڑی ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس میں صبر کرنا، حوصلہ کرنا، بردباری، تحمل، لوگوں کا احترام، لوگوں پر رحم، لوگوں کے ساتھ مہربانی، لوگوں کے ساتھ شفقت، مردوں کے ساتھ، خواتین پر شفقت اور ان کی حقوق کی ادائیگی، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہے۔ یہ چار چیزیں جمع ہو جائے تو یہی تقویٰ ہے اور یہی ایمان ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوا، عبادتی درست ہوئی، معاملات ٹھیک ہو گئے اور اخلاق صحیح ہو گئے۔ یہ چار چیزیں نیکی ہے، یہی ایمان ہے، یہ چار صفات رکھنے والے لوگ مومن ہیں۔ انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے اور کھرے مومن کہا ہے، اور انہی کو تقویٰ کا نمونہ قرار دیا ہے، یہی متقی لوگ ہیں۔ اب ظاہر بات ہے تقویٰ کے لیے کوئی خاص لباس مقرر نہیں ہے، تقویٰ کے لیے یہ اعمال مقرر ہے۔ اب یہ ساری چیزیں، یہ چاروں کی چار اس آیت نے، آیت البر نے بیان کی ہے۔ اس آیت میں یہ ساری چیزیں جمع ہے۔ اب آپ سنیے اس کا ترجمہ سنیے، دیکھیں اللہ فرماتے ہیں لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولوا وجوہکم، تمہارا اپنے چہروں کو پھیرنا، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، یعنی مشرق کی طرف پھیرنا چہرے کا یا مغرب کی طرف، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ تو صرف وہ علامات ہے، مثلا قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیکی یہی ہے، بس یہ ایک ذریعہ ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی کیا ہے یا نیک کون ہے؟ من، وہ ہے آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لایا، یعنی آخری دن پر، قیامت، والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور پیغمبروں پر۔ یہ یہاں تک بیان ہوا اعتقادات کا مسئلہ، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اب دیکھیں عبادات ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور مال کو اللہ کی محبت میں دے دیا۔ ایک میں نے یہ مال کو اللہ کی محبت کی وجہ سے دے دیا، یعنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات دیے، یا مال کو، یعنی اس مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جو محبوب مال تھا۔ دونوں معنی بیک وقت مراد بھی ہے، محبوب مال بھی ہو اور وہ اللہ کی محبت میں بھی خرچ ہو۔ کس کو؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والے، مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیا، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دی، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ۔ اب دیکھیں زکوٰۃ تک یہاں دوسرا سلسلہ مکمل ہوا، یعنی عبادات کا، عبادتی ٹھیک ہو جائے، یہ آیت نے تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ تیسری چیز جو معاملات ہے ہمارے، اس کے بارے میں فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب بھی وعدہ کرے۔ اب دیکھیں معاملات کے لیے صرف وعدے کا ذکر فرمایا۔ اب ہم دیکھیں اگر ہمارا یہ ایک معاملہ درست ہو جائے، یہ ایک بات ٹھیک ہو جائے، جسے قرآن نے بتایا کہ ہم وعدے پورے کریں۔ اب دیکھیں جھوٹ بھی اس لیے بولتے ہیں کہ وعدہ پورا نہیں کرتے۔ اگر ہم ایک کام کریں، آج کے اس درس میں، یہ پہلا درس ہے، ہم شروع کر رہے ہیں کہ آج سے ہم یہ عہد کریں، سب لوگ جتنے بھی ہمارے اس درس میں آج شریک ہے، سب یہ عہد کریں کہ ہم نے وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ یعنی آج کے اس درس میں جو ہم ایک چیز کو لے لیتے ہیں اپنے آج کے اس درس سے، آیت البر سے، کہ ہم آج کے بعد وعدہ خلافی نہیں کریں گے، اور یہ سب وعدہ کریں، مرد و خواتین جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، کہ ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے، چھوٹا وعدہ ہو، بڑا وعدہ ہو، اس لیے کہ وعدے کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا۔ ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں باقاعدہ سوال ہوگا، اور یہ منافق کی نشانی بھی ہے
منافق جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کو پورا نہیں کرتا، اس لیے یہ وعدہ خلافی آج سے ہم چھوڑ دیں۔ یہ ہمارے آج کی اس درس کا ہوم ورک ہو گیا، اور اس کو آپ بھولے رہیں کہ ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ چوتھی چیز والصابرین فی البأساء والضراء، اور جو صبر کرتے ہیں، صبر کرنے والے ہیں بأساء اور ضراء میں۔ دو قسم کی مصیبتیں پہنچتی ہے انسان کو، ایک انسانی جسم سے باہر کی مصیبتیں ہوتی ہے، مال میں، اولاد میں، دوسری مصیبتیں، اور ایک جو جسم کے اندر تکلیفیں آتی ہے۔ بأساء جسم سے باہر کی تکلیفوں کو کہتے ہیں، ضراء جسم کے اندر پہنچنے والی تکلیفوں کو کہتے ہیں۔ ان دونوں پہ صبر کریں۔ وحین البأس، اور جنگ کے دوران، یعنی جب اسلام اور کفر کے درمیان جنگ ہو تو اس میں بھی تکلیفیں آتی ہے، مشکلات آتی ہے، اس پر بھی صبر کریں۔ یہ چار چیزیں جب مکمل ہو جائے، عقیدہ ٹھیک ہوا، عبادتیں ٹھیک ہوئی، معاملات درست ہو گئے، اور آج کے بعد انشاءاللہ ہمارے معاملات درست ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے وعدہ کیا کہ ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے، کم از کم اس وعدے کے خلاف تو نہیں کریں نا جو آج ہم نے وعدہ کیا، اور اخلاقیات درست ہو جائے، اخلاق ٹھیک ہو جائے۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یعنی سچے مومن ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ تقویدار ہے۔ گویا کوئی لباس، کوئی جبہ شبہ وغیرہ ایسی کوئی شرط تقوی کے لیے نہیں ہے۔ تقوی یہ چار چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ چاروں کی چار چیزیں پیدا ہو جائے، اور آج کے درس کے بعد ہمارے جتنے سننے والے ہیں وہ اپنے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ ہم اس آیت کو اپنے لیے رہنما بنائیں گے اور اسی کو فالو کریں گے، اور اسی کے مطابق ان چار چیزوں کو مکمل کر کے اپنی زندگی، اسلامی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ دعا کرے اے اللہ ہم سب کی اس کاوش کو بھی قبول فرما دے۔ جتنے لوگ درس میں شریک ہے، درس دینے والے، درس سننے والے، درس کو آپ تک پہنچانے والے، اے اللہ ان سب پر رحم فرما، ہم سب کی اسلامی زندگی اور قرآن کے مطابق زندگی ہمارے لیے آسان فرما، ہمارے لیے اسلامی زندگی گزارنے کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما دے، ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، ہماری مشکلات کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہم سب پر جو اس پوری دنیا پر جو مصیبت اور جو تکلیف آئی ہے، اے ہمارے رب اس تکلیف کو ہم سے دور فرما، اس مشکل کو ہم سے دور فرما۔ ہمارے جتنے سننے والے ہیں رب، اے ہمارے رب تو جانتا ہے، تو سنتا ہے، تو دیکھ رہا ہے، ان سب کے دلوں کے اندر جتنی حاجتیں ہیں ان کو پورا فرما دے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، جتنے بھی محتاج ہے اللہ ان سب کی محتاجی کو بھی دور فرما دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، جتنے بھی دلوں کے اندر اس وقت حاجتیں ہیں ان تمام حاجتوں کو پورا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔